ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کسی دوسرے طریقے سے نہاتی ہوں۔ میں نے کپڑے باہر صوفے پر نکالے اور ایسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ کر نہانے لگی۔ ابھی میں نہا رہی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ میں نے سوچا کہ میرے شوہر آئے ہوں گے، مگر جب دروازہ کھولا تو میں دنگ رہ گئی کہ وہاں تو میرا کزن کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اپنی پنکی پر رکھا تو وہ میرے فٹ بال دیکھنے لگا، اور جب میں اپنے ہاتھ فٹ بال پر رکھے تو وہ میری گلابی پنکی کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ دھیرے سے اندر آیا اور مجھے اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے پہلے تو دل کھول کر فٹ بال کھیلی۔ پھر جب میری گلابی پنکی کا نمبر آیا تو میں ببلو کو دیکھ کر کانپ گئی، کیونکہ میرا نام روبینہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، میرا رنگ بالکل سفید ہے، میرا اونچا لمبا قد اور اچھے نئے نقش ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، مگر میں سب سے چھوٹی اور سب سے خوبصورت بھی ہوں۔ میرا حسن اتنا پرکشش ہے کہ جو کوئی بھی مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور میری بڑی دونوں بہنیں بس واجبہ سی شکل و صورت کی تھی۔ جب بھی کوئی میری بڑی بہنوں کو دیکھنے آتا وہ مجھے ہی پسند کر کے چلا جاتا تھا، کیونکہ میں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوش مزاج بھی تھی، اور میرا چہرہ ہر وقت کافی حشاش بشاش رہتا تھا۔ وہ تمام لوگ میرا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے پسند کر لیتے تھے۔ مگر جب میرے گھر والوں نے یہ دیکھا کہ میری بڑی بہنوں کا رشتہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا، اور جو بھی رشتے والے آتے ہیں وہ سب مجھے ہی پسند کر کے چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے پہلے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ دنوں بعد ہی ایک اچھی سی جگہ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میرا ہونے والا شوہر بہت اچھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی باقی سب کی طرح چمک پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ تو خوش قسمت تھا کہ میں اس کے نصیب میں ہی تھی۔ پھر اگلے ہفتے میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کے دوسری شہر میں نوکری تھی۔ پھر اگلے ہفتے وہ مجھے لے کر دوسرے شہر آ گیا۔ میری ساس اور سسر نے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ وہ بولے کہ بیٹا، ہم گاؤں میں ہی خوش ہیں۔ ہم دونوں اس شہر میں کرایہ کے مکان میں رہنے لگے تھے اور ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اب میں آزاد ہو کر اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی اور سجتی سنورتی تھی۔ اس طرح شادی کے شروع والے دن ہم نے خوب جی بھر کر انجوائے کیے۔ کچھ دن بعد امی سے معلوم ہوا کہ میرا ایک ماموں زاد بھائی بھی اسی شہر میں نوکری کرتا ہے، جس کا نام شوکت ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن اب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ ہمیں شوکت کو کھانے پر بلانا چاہیے، ورنہ تو ماموں اور مامی باتیں بنائیں گے کہ ہمارا بیٹا وہیں رہتا ہے اور تم میاں بیوی نے اسے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے۔ میں نے شوکت کو تقریباً 7 سال پہلے دیکھا تھا، جب میں چھوٹی سی تھی۔ میرے شوہر نے میری بات خوشی سے مان لی۔ پھر ہم نے موبائل نمبر لے کر شوکت کو رات کے کھانے کے لیے انوائٹ کر لیا۔ میں نے اس دن اپنے ماموں زاد بھائی کے لیے کافی مزیدار ڈشز بنائی تھی، تاکہ شوکت کی مہمان نوازی میں کسی بھی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ اب میں بھی تیار ہو جاؤں، کیونکہ تمہارا کزن آنے ہی والا ہے۔ پھر میں بھی تیار ہونے چلی گئی۔ پردیس میں کسی اپنے سے ملنے کی خوشی بھی بہت عجیب ہوتی ہے، اور یہ خوشی تو وہی جانتا ہے جو پردیس میں کسی اپنے سے کبھی ملا ہو۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کافی چست سا جوڑا پہن لیا، اور ہلکے میک اپ سے میرا حسن اپنے پورے جوبن پر آ گیا تھا۔ پھر میں اپنے شوہر کے سامنے آئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی میرے حسن کی تعریف کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد شوکت بھی آ گیا۔ میں نے ایک نظر شوکت کو دیکھا تو میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے نئے نقش بہت پرکشش تھے، اس کا لمبا قد اور مضبوط جسم تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو وہ میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر جھیپ سی گئی۔ اب تو اس کی نظریں میرے چہرے سے ہوتی ہوئی تھوڑی تھوڑی نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ میں بھی اس کی نظروں کو اچھے سے سمجھ گئی تھی
کہ وہ کن چیزوں کا انتظار کر رہی ہے، مگر میں نے جو ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کر اندر چلی گئی تاکہ کھانا ٹیبل پر رکھ دوں۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آئیے، کھانا تیار ہے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو میرے شوہر شوکت کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میں بھی وہیں بیٹھی ان کی باتوں کو سن رہی تھی اور کبھی اپنے کزن کو دیکھتی جس کی نظریں بار بار مجھ پر جا رہی تھی، مگر میرے شوہر کی موجودگی میں وہ مجھے جی بھر کر دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں گھر کے کرائے کی باتیں کرنے لگے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اس گھر کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شوکت بھی کہنے لگا کہ وہ بھی ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے، پھر بھی مشکل سے اس کی تنخواہ سے فلیٹ کا کرایہ اور دوسرا خرچہ نکالتا ہے۔ کچھ دیر بعد شوکت نے میرے شوہر سے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہ سکے اور اس طرح اس گھر کا کرایہ وہ 2 حصوں میں بانٹ لیں گے۔ میرا شوہر پہلے تو نہ مانے، کیونکہ اس طرح میرے اور میرے شوہر کی ذاتی زندگی خراب ہو جاتی۔ شوکت کے یہاں آنے سے ہمیں پابند ہونا پڑتا، مگر اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اس کے بعد ہمیں کرایہ آدھا دینا پڑے گا۔ میرے شوہر نے میری جانب اشارہ کیا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، تو انہوں نے شوکت کو ہاں کر دی۔ شوکت نے اگلے منگل تک آنے کا کہا اور چلا گیا۔ پھر منگل والے دن شوکت ہمارے گھر میں رہنے آ گیا۔ شوکت اب ہمارے ساتھ ہی کھاتا پیتا تھا اور تمام خرچہ آدھا دیتا تھا۔ وہ میری بھی کچھ مدد کر دیا کرتا تھا، لیکن مجھے گھورنے کی عادت اس نے چھوڑی نہیں تھی، بلکہ زیادہ ہی کرتی تھی۔ وہ موقع ملتے ہی مجھے دیکھنے لگ جاتا۔ میں تو اس سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں اس سے کہنے لگی کہ شوکت، تم مجھے اس طرح نہ دیکھا کرو، مگر وہ میری بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ کسی طرح نہ دیکھا کروں۔ میں سمجھ گئی کہ اب وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مگر میں اپنے شوہر کے ساتھ مکمل خوش تھی اور ہر روز بلا ناغہ انجوائے کرتی تھی۔ لیکن شوکت کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بھی شاید یہ جان گیا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ شوکت اور میری نزدیکیاں اب مزید بڑھنے لگی تھی۔ ایک دن میرے شوہر دفتر کے کسی کام سے کراچی چلے گئے۔ میں گھر پر اکیلی ہی تھی۔ شوکت عام طور پر سارا دن باہر ہی ہوتا تھا، اسی لیے اس سے میرا سامنا نہ ہوا، مگر رات کو میں نے اس کے لیے کھانا بنایا اور ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ آج تو شوکت مجھے پورے حق سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ پھر میں وہاں سے اٹھنے لگی تو اس نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس اچانک کی حرکت سے میں شوکت کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ روبینہ، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، نہ جانے تم میں ایسا کیا ہے جو مجھے تمہاری جانب کھینچ لاتا ہے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی کہ وہ کب تک واپس آئے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کمپنی کی گاڑی میں آیا ہوں، بس کام ختم کرتے ہی روانہ ہو جاؤں گا اور صبح تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے شوکت سے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس رات جلدی ہی سو گئی تھی۔ صبح سویرے ہی میرا شوہر بھی آ گیا۔ اس دن کے بعد میرا اور شوکت کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی شاید جان گیا تھا کہ یہ انگور کٹھے ہیں، اس لیے وہ باہر ہی رہتا ہے اور میں دوبارہ سے اپنے اس گھر میں آزاد پھرنے لگی۔ میرے شوہر ہی اب گھر آتے تھے اور میں ان کے آنے پر دروازہ کھول دیتی تھی، کیونکہ شوکت کو میرے شوہر نے دوسری چابی دے دی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرے شوہر کے آنے میں ابھی کافی دیر تھی اور شوکت اس کے بعد ہی آتے تھے، اس لیے میں کپڑے صوفے پر نکال کر بے فکری سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر نہا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ باہر نکل کر ہی کپڑے بدل لوں گی اور صرف تولیہ لے کر اندر آ گئی تھی۔ ابھی میں نہا رہی تھی کہ بیل بجنے لگی۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر واپس آ گئے ہیں۔ میں نے باہر گھڑی دیکھی تو ان کے آنے میں ابھی بھی 2 گھنٹے رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید آج انہیں کچھ کام ہو اور اسی لیے وہ جلدی آ گئے۔
یہی سوچ کر میں صرف وہی تولیہ لپیٹتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے سامنے میرے شوہر کی جگہ شوکت کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ تولیہ بہت چھوٹا تھا۔ اگر اسے اوپر ڈالوں تو نیچے خالی، اور اگر نیچے ڈالوں تو اوپر خالی، لیکن دروازہ کھولتے وقت وہ تولیہ میں نے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا، اس لیے تمام خالی تھا۔ شوکت بھی مجھے اس حلیے میں دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو دروازے کے پیچھے چھپا لیا، مگر پریشانی میں وہ تولیہ بھی میرے ہاتھ سے گر گیا۔ شوکت نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں پوری طرح شوکت کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی اور کے سامنے میں اس حلیے میں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ تولیہ لینے کے لیے میں جھکی۔ شوکت نے میرا ارادہ بھانپ لیا اور اس تولیے کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران تھی۔ میں چاہ کر بھی اس سے دور نہیں بھاگ رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھے دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ مجھے اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا۔ اس وقت میں بھی خود کو روک نہ پائی اور شوکت کے ہر عمل کو برداشت کرتی رہی۔ وہ اب میرے ہاتھوں کو مجھ سے دور کر رہا تھا، کیونکہ وہ حسین نظارے کے درمیان رکاوٹ بن رہے تھے۔ اب میں پوری طرح اس کے سامنے تھی۔ میرے شوہر کو بھی آنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ پھر شوکت مجھے پیار کرنے لگا اور میں بھی اسے اپنے تک مکمل رسائی دے چکی تھی۔ اب وہ میری تعریف کرنے لگا اور مجھ سے میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت لینے لگا، لیکن شوکت کی اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کچھ بچہ بھی نہیں تھا جو میں اسے اجازت دیتی، اور اس وقت میں بھی بے بس تھی، اس لیے اسے اجازت دے دی۔ اب شوکت نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ میرے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے جلدی گھر کا کام ختم کرنے کا کہا، کیونکہ میرے شوہر کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی شوکت نے مجھے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بیل کی آواز سنائی دی اور میں اٹھی۔ شوکت بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے پہننے اور دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ شوکت کے لیے بھی کھانا تیار کیا۔ کچھ دن کے بعد ماموں نے اس کا رشتہ کر دیا اور اگلے مہینے اس کی شادی ہو گئی، لیکن تب تک شوکت مستقل میرے گھر کا کام کرتا رہا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے فلیٹ میں